بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گزشتہ روز جام شروع کے مقام پر المناک سانحے کے باعث 3 قیمتی جانیں، مجموعی طور پر 5 قیمتی جانیں ضائع ہوئی، اور آج اسکردو کی پورے پاکستان کے فضا سوگوار ہے۔ ہم سب کے پیارے ابھرتے ہوئے بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خواں، منقبت خواں، نوا خواں خواجہ علی کاظم، ان کے بھائی خواجہ ندیم اور ہر دل عزیز سید جان علی شاہ شہید ہو گئے، اور آج ان کا جسد خاکی اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اسکردو روانہ کیا جا رہا ہے۔ ایئرپورٹ کے مناظر انتہائی رکت آمیز ہیں۔ یہاں پر موجود گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے احباب کی کثیر تعداد موجود ہے۔ جناب فدا ساکی صاحب یہاں پر موجود ہیں، جو ان کے درینہ رفیق تھے، اور غازی علی ارکان صاحب موجود ہیں، یاسر خان اپالو صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور اپوزیشن لیڈر میثم کاظم صاحب میتوں کے ہمراہ اسکردو روانہ ہو رہے ہیں، اور ان کے عزیز و اقارب کی بڑی تعداد بھی یہاں پر موجود ہے۔ یقیناً یہ ایک بڑا سانحہ تھا جسے آسانی سے بلایا نہیں جا سکتا، اور حادثے کی سانحے کی تفصیلات آپ تک پہنچ چکی ہیں۔ آج الصبح جام شورو کے مقامی صحافی سے ہماری عبدالمجید جن کا نام ہے کے ٹی این کے لیے رپورٹ کرتے ہیں، ان سے ہماری بات ہوئی اس سانحے کے متعلق، اس حادثے کے متعلق، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو فارچونر گاڑی تھی وہ اپوزٹ سائیڈ سے آ رہی تھی، رونگ سائیڈ پہ آ رہی تھی، اور یہ گاڑی جو ہے بلا آخر ہمارے جو نوخان تھے ان کی گاڑی سے ٹکرائی، اور موقع پر ہی تمام احباب کی جو اس گاڑی میں سوار تھے ان کی شہادت ہو چکی تھی۔ اور یہ جو واقعہ ہے انتہائی دل خراش ہے، ایک بڑا سانحہ ہے، اور خواجہ علی کاظم ہم سب کے جگر کے ٹکڑے تھے، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ ان کی آواز نے بہت کم عرصے میں پوری دنیا میں اپنی پہچان بنائی۔ کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ سے مقبولیت حاصل کرنے والے علی کاظم کے اس چمکتے چہرے کو شاید ہم بھول پائے، اور اسی طرح جان علی شاہ صاحب کی جو آواز تھی، ان کا جو انداز تھا، اور جس خلوص سے، جس محبت سے وہ کلام کو نبھاتے تھے، شاید یہ اب کلام ہمیں سننا نصیب ہو۔ ہم دعا گو ہے رب تعالیٰ کے حضور کہ ان ننھی کلیوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، گو کہ وہ ایک مبارک روز اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہ ان کی سعادت تھی، اور مولا نے شاید ان کی حاضری قبول کر لی اور انہیں اس مقدس روز اپنے ہاں بلا لیا۔ یقیناً اس وقت اسکردو کی فضا سوگوار ہے، اور سوگواران کی کثیر تعداد ان کے جسد خاکی کو وصول کرنے کے لیے یقیناً موجود ہے۔ خواجہ علی کاظم کا جو آبائی علاقہ ہے چھنی گیول، وہاں پر گزشتہ روز سے ہی ایک مجلس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر آنکھ اشکبار ہے، اور یقیناً ہر آنکھ خوب روئی ہے، اور یہ سانحہ ایسا تھا جس سے آج بھی، چونکہ خواجہ علی کاظم سے ذاتی آشنائی، جان علی شاہ سے ذاتی آشنائی، خواجہ ندیم سے ذاتی آشنائی رہی ہے، اور زین ترابی سے ذاتی آشنائی رہی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہر دل میں بستے تھے، اور کوئی بھی اس خبر پر یقین نہیں کر رہا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ ہمیں افسردہ کر گئے ہیں۔ اور آج وہ لوگ جنہیں پورا شہر اپنے کاندھوں پہ اٹھایا کرتا تھا، جنہیں اپنے سراخوں پر بٹھایا کرتا تھا، آج یقیناً سب کے کندھوں پر بوجھ ہے، ان کی میتیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ اور یہاں کا جو منظر ہے، الفاظ ہی میرے اس وقت میرا ساتھ نہیں دے رہے، ایک المناک حادثہ ہے، اور پورے گلگت بلتستان کی فضا سوگوار ہے۔ بلکہ یہاں اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو جس نے خواجہ علی کاظم کا، آغا جان کا تذکرہ کیا، وہ سب افسردہ ہیں، اور اس سانحے کو کیسے ہم بھول سکتے ہیں۔ یقیناً ان کے والدین کے لیے، ان کے چاہنے والوں کے لیے یہ ایک بڑا سنوا ہے، بڑا سانحہ ہے، بڑا صدمہ ہے، اور شاید وہ اس سے مشکل سے نکل پائیں۔ ان کے چاہنے والے، ان کی آواز کو سننے والے بھی بہت زیادہ بیتاب ہیں کہ اب یہ آواز جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی ہے، لیکن ان کی یادیں زندہ ہیں۔ یہاں پر جن احباب نے
متواتر رابطہ رکھا ہوا ہے، اور جو احباب پریشان تھے ان کی میتوں کے حوالے سے، اسکردو روانہ کرنے کے حوالے سے، بہت سارے احباب کی یقیناً اس میں کنٹریبیوشن ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ ہمارے اسکردو کی پہچان تھے، اور اسکردو کو ان نعت خوانوں نے ایک نئی پہچان دی تھی۔ یقیناً محبان اہل بیت کی سرزمین ہے، اور آج رات گئے بھی کراچی میں ترابی شہید کے لواحقین کی جانب سے یہ چونکہ ہم نے سوشل میڈیا کے توسط سے دیکھا کہ ایف آئی آر نہیں کی گئی ابھی تک، اور لواحقین جو ہے سراپا احتجاج ہیں، اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو مجرمان ہیں، جو ملزمان ہیں، ان کو پکڑا جائے، اس واقعے کی تحقیقات کی جائیں، اور اسکردو سے بھی یہی مطالبہ ہو رہا ہے، والدین کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا، اور ابھی تک ایف آئی آر کا نہ ہونا یقیناً ایک المیہ ہے۔ اور جو سندھ کے مقامی صحافی سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بھی کنفرم کیا کہ 2 افراد کو جو ہے وہ پولیس نے اپنی تحویل میں رکھا ہوا ہے، اور لواحقین کو 100 افراد ہیں، ان کے حوالے سے لواحقین سوال کر رہے ہیں کہ وہ 4 افراد کہاں گئے، اور ابھی تک اس کے ایف آئی آر کا یقیناً درج نہ ہونا ایک بڑا المیہ ہے، بڑا سانحہ ہے۔ اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ انجینئر شبیر علی آرزو ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کا تعلق بھی نواحی علاقے چھنی گیول سے ہے۔ علی کاظم کے ساتھ بڑی آشنائی ان کی رہی ہے، یہ بھی نوحہ پڑھتے ہیں، اور یقیناً ان کی بڑی یادیں ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں پلے بڑے تھے خواجہ علی کاظم، اور ہم نے بھی ان کو جوان ہوتے نہیں دیکھا۔ تو کیا جذبات تھے بھائی اس وقت؟ میں جذبات کا اظہار انجم بھائی کچھ نہیں کرتا، پورا دنیا کر رہا ہے، میں خود میرے منہ سے کچھ بس کیا کرے، قسمت ہمارا یہ بڑا ہوتے ہم نے نہیں دیکھا، پورا دنیا رو رہے ہے، پورا اسکردو رو رہا ہے، یہاں پہ جنہیں تکلیفیں ہوئے ہیں ہم سب کے شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم سب کے شکریہ کراچی میں جنہوں لوگوں نے ہمیں ساتھ دیے ہیں، اور اسلام آباد میں ساتھ دیے ہیں، اور اسکردو میں جو ساتھ دے رہے ہیں، سب کو شکریہ جنہوں نے ٹکٹ کروایا، جنہوں نے ان سارے محنتیں برداشت کے ہیں۔ ان کی تعریف تو میں کیسے کروں انجم بھائی، ان کی تعریف تو میں کیسے کروں، مجھ سے بولے نہیں جا سکتا ہے۔ ان تینوں کی تعریف اللہ ان کے لیے جنت دے دے، کیا کریں، ہم نے خود پال کے بڑا کیا تھا، ہمارے ساتھ خود بڑا ہوا تھا، قسمت ہمارا یہ نہ صرف اور صرف یہ گیول کے لیے نہیں ہوا ہے، پورا جیوے کے لیے، بالکل پورے پاکستان کے لیے ثانیہ ہے۔ اور یقیناً دیکھیں کتنے سعادت کی بات ہے، ابھی کربلا سے واپس آئے تھے، اور 15 شعبان کو شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ یقیناً یہ ایک خوش بختی بھی ہے ان کی، لیکن ابھی آپ جس طرح کہا ہم سب کی خواہش تھی، ابھی تو علی کاظم کا آغاز ہوا تھا، ابھی دنیا نے علی کاظم کو، جان علی شاہ کو، میرا دعا ہے کہ ننھے منّے منقور خان جو پیچھے جو ہے ان کے حفظ امان میں رکھے۔ آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اور یقیناً بات کرنا بہت زیادہ مشکل مرحلہ ہے، اور جو ان کے درینہ دوست ہیں جو علی کاظم کے چاہنے والے تھے ان کے لیے بہت مشکل وقت ہے۔ فدا ساقی صاحب کا بھی بڑا گہرا تعلق رہا ہے خواجہ علی کاظم کے ساتھ، اور بڑی محبت ان کی رہی ہے خواجہ علی کاظم کے ساتھ۔ فدا بھائی یقیناً جذبات پر قابو پانا بہت مشکل ہو رہا ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا کوئی بیٹا مجھ سے چھن چکا ہے، اور پورے گلگت بلتستان کے جذبات یہی ہیں۔ ابھی علی کاظم نے آغاز کیا تھا، اور ابھی یقیناً دنیا ان کے اس صلاحیت سے آگاہ ہو رہی تھی، اور مولا کائنات نے منجتن پاک کے صدقے ان کو وہ شہرت دی، بہت کم جیے لیکن بھرپور جیے۔ آپ کی بڑی آشنائی تھی، آج موقع ایسا ہے کہ ہمارے الفاظ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے کہ ہم کیا کہیں اس موقع پر۔ انجم بھائی اس دفعہ مجھے علی کاظم کے بارے میں کچھ بولنے کے میرے پاس ہمت نہیں ہے، جس طرح اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، یقیناً میرا ایک گھر کا افراد جو مجھ سے آج جدا ہوئے اسی طرح مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ یقیناً میں 1 گھنٹے کے لیے آج 2 دنوں سے نہیں سویا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے دے، اور ان کے لاحقین کو صبر دے دے۔ ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں، اس دنیا سے سب نے جانا ہے تو ہم صبر ہی کر سکتے ہیں، بالکل، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ الفاظ نہیں ہیں۔ بالکل بالکل بالکل۔ اور یہ جو کربلا ہے یقیناً انسان کے دکھ بڑے ہیں، ہر انسان کا دکھ بڑا ہے، لیکن کربلا سے بڑا کوئی دکھ نہیں ہے۔ اور اگر کربلا کا دکھ نہ ہوتا تو شاید ہم اپنے دکھوں کو بہت بڑا سمجھتے، اور سید الشہداء کے صدقے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ننھے منھے
جو ہمارے پھول تھے منقبت خوانی کے نعت خوانی کے بڑے نام تھے، ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ الفاظ ساتھ نہیں دے رہے۔ غازی علی ارکان صاحب ان کے استاد رہے ہیں خواجہ علی کاظم کے، دی ایجوکیٹرز اسکردو کیمپس کے۔ تو غازی بھائی آپ کی تو بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی ہمارے خواجہ علی کاظم کے ساتھ، یقیناً الفاظ اس وقت ساتھ نہیں دے رہے، میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں۔ بس ایک شوق سی صورتحال ہے، سامنے پڑھتے رہتے تھے، کھیلتے رہتے تھے، کھیلتے کھیلتے بس کھیلتے کھیلتے ابھی ہم اس کو بہت آگے دیکھنا چاہ رہے تھے، اور پڑھائی میں بھی حال ہی پوزیشن آئے ہوئے تھے سیکنڈ، تو عجیب سے ایک صورتحال ہے، کیا ہوا تو یقین جانے بہت دکھ ہو رہا ہے اور بہت صدمہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس کو اپنے جوہر رحمت میں جگہ نہ آمین جی، آمین، درجہ عطا کرے۔ آمین بس اس آمین۔ کی آوازیں ہمارے کانوں میں گونجتے رہیں گے، اور کیا ہو سکتے ہیں، بس صبر ہی کر سکتے ہیں ہم لوگ اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صدمے کو سہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ اتنا بڑا صدمہ ہے کہ اسے ہم بلا نہیں سکتے۔ یاسر تابان صاحب کوآرڈینیٹر برائے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان یہاں پر موجود ہیں، آج صبح سے یہاں پر موجود ہیں، اور میسم کاظم صاحب میتوں کے ہمراہ اسکردو روانہ ہو چکے ہیں۔ یاسر بھائی یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے، ہم نے ہیرے گنوائے ہیں، اور ابھی تک جو اطلاعات ہمارے پاس پہنچی ہیں اس کے مطابق محض یہ ایک حادثہ نظر آ رہا ہے، لیکن آپ چونکہ حکومت میں ہیں، بڑی ذمہ داری آپ پر ہے، سندھ گورنمنٹ سے، سندھ پولیس سے آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے کہ یہ حادثہ بالآخر پیش کیسے آیا؟ رانگ سائڈ پہ گاڑی آ رہی ہے، تحقیقات ابھی تک کوئی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور بلکہ رات کو ہم نے سوشل میڈیا کے توسط سے دیکھا کہ ایف آئی آر تک ابھی تک لانچ نہیں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ انجم صاحب۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے، جو ہمارے پھول جیسے جوان جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، اور اس دکھ کی گھڑی میں ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے اللہ تعالیٰ۔ تو مجھے اطلاع ملی رات تقریباً کوئی 1:30-2 بجے، اور اس کے بعد صبح 6 بجے کا میں یہاں پہ آ کر سب سے پہلے پی آئی اے والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بڑی کوآپریشن کی، اور انہوں نے امیجیٹلی کارگو بکنگ کروایا میرے ساتھ بیٹھ کے، اور کیونکہ جو ڈیڈ باڈیز تھے وہ صرف کراچی سے اسلام آباد تک کا تھا۔ پھر میں کارگو آفس گئے، وہاں سے انہوں نے کیا، ان کے ایڈمنسٹریشن سے ملا، ان سب سے ملنے کے بعد انہوں نے کوئک بیس پر یہ سارا کچھ عمل میں لایا گیا۔ پھر ان کے لواحقین کو آج صبح، جبکہ پی آئی اے کا ٹوٹلی فلائٹ بک تھا، فلی بک تھا، وہاں اس میں کوئی سیٹ نہیں تھے، اس کے باوجود انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریشن کر کے انہوں نے 3-4 لواحقین جو ان کے ساتھ جو آئے ہوئے تھے ان کا ٹکٹ بھی کروایا، اور ہم ان کے بھی مشکور ہیں۔ دیکھیں جی، یہ بہت بڑا سانحہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے بہت ہی خوبصورت نعت خوان تھے، منقبت خوان تھے، مرثیہ خوان تھے، یہ ہم سے بچھڑ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بخیر کرے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ دیکھیں، قبل از وقت کوئی بھی چیز ہم کہہ نہیں سکتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہے، آئیے اپنا کوئی اس کے پیچھے کوئی محرکات ہو سکتے ہیں۔ فی الحال جو نظر آ رہا ہے وہ اس وقت امیڈیٹلی جو نظر آ رہا ہے وہ ایکسیڈنٹ ہے، تو فی الحال ہم اسی کو ایکسیڈنٹ پر رکھتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں گورنمنٹ آف سندھ سے، گورنمنٹ آف اس سے کہ بھئی یہ اس کی تہہ میں جائیں، اور اس کی ڈیپتھ میں جانے کے بعد اس کا پتہ کیا جائے وہ رانگ وے سے کیوں آ رہا تھا، کیا وہ شراب کے نشے میں تھے؟ کیونکہ ابھی ہمیں ایک ویڈیو کلپس مل رہا ہے، اس ویڈیو کلپس میں تو تھانے میں تو کوئی وہ جو مجرم تو ہے ہی نہیں ہے، وہ ایک ایس ایچ او ہے، وہ بھی اپنے شراب کے نشے میں، اس کی جب رات کو گھر سے نکالا تو وہ شراب کے نشے میں تھا، اس کو پوچھا گیا کہ بھئی وہ کدھر ہے جس نے کار ایکسیڈنٹ میں جو ہمارے بندے ضائع ہو گئے، اور ان کے جو ڈرائیور ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو اس نے گول مول کر دیے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی مکمل انکوائری ہو، مکمل تحقیقات ہو، یہ ہمارے قیمتی اثاثہ تھا، اور گلگت بلتستان کا ایک خوبصورت پھول ہم سے بچھڑ گئے ہیں۔ بالکل 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 یقیناً، اور یہ نقصان ناقابل تلافی ہے، اس نقصان کو ہم شاید ہی پورا کر پائیں، چونکہ ایک بچہ، یقیناً چونکہ آپ بھی بچے والے ہیں، جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کا ہم خیال رکھتے ہیں، اور وہ پھول ہم سے چھن جائے تو شاید ہی اس نقصان کا مداوع ممکن ہو۔ بہت شکریہ، آپ یہاں پر لواحقین کی دلجوئی کے لیے تشریف لائے، اور اسی کے ساتھ یہاں پر ہمارے ساتھ اور بھی دوست احباب موجود ہیں۔ میتوں کو یہاں سے روانہ کیا جا رہا ہے، اور اس وقت اسکردو سے جو ہمارے احباب ہیں بتا رہے ہیں کہ وہاں پر رقت آمیز مناظر ہیں۔ یقیناً
ख्वाजा अली काज़िम जो है वो बल्तिस्तान का बेटा था, स्कर्दू का बेटा था, पाकिस्तान का बेटा था। और इसी तरह सैयद जान अली शाह अल्लाह गनी कर रहमत करे, वो भी बहुत खूबसूरत आदमी थे, बहुत खूबसूरत इंसान थे। बहुत कम अरसे में इन दोनों ने बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी पहचान बनाई और यकीनन आज हम सब बिल्कुल बेबस हैं। और जिस तरह ज़ीशान मेहदी साहब ने अपने एक ख़ित्ते में इस कैफियत का इजहार किया था, क्योंकि कल ईद का रोज़ था और ईद के रोज़ यकीनन खुशियाँ मनाई जाती हैं, लेकिन कल ईद पर हमने मनकबत के सास पर मातम किया। और ज़ीशान का शेर है कि आज दिल ने टूट कर मातम किया, ईद का दिन था मगर मातम किया। क्या करें जज्बात काबू में न थे, क्या करें जज्बात काबू में न थे, मनकबत के सास पर मातम किया। यकीनन इन नन्हे फूलों की जुदाई जो है बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर कुछ और अहबाब भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाई ज़रा मुझे बताएं, आपका नाम बताएं पहले। और आज एक गम की कैफियत है पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, पूरी फ़िज़ा सोगवार है। दो नन्हे फूल उभरते हुए हमारे सितारे थे जो अब गुरूब हो चुके हैं। क्या कहेंगे इस मौके पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम शाकिर हुसैन है। गम की इस घड़ी में हम तमाम गिलगित बल्तिस्तान को ताज़ियत पेश करते हैं। स्पेशली काज़िम में समझो, काज़िम जो हमारे यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान का एक फूल था जो हमसे बिछड़ गया। ये न सिर्फ हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लिए है बल्कि तमाम आलम तशय्युअ के लिए एक बहुत बड़ी सदमा है। तो गम की इस घड़ी में हम लोग पूरे गिलगित बल्तिस्तान इनके गम में शरीक है। जी थैंक यू। अल्लाह ताला गनी की रहमत करे। और साथ साथ अगर हम गैरुल की बात करें तो कुछ असातिज़ा हैं जिनका अमूमन तालिब इल्मों के साथ बराह रास्त वास्ता रहता है, और किसी तालिब इल्म के छिन जाने का असल गम असातिज़ा को होता है, क्योंकि असातिज़ा जानते हैं कि इस तालिब इल्म ने कल को क्या करना है। रोशन मुस्तक़बिल यकीनन तलबा से जुड़ा होता है, और जब तालिब इल्म की आबियारी में मसरूफ़ हो और जब कलम दावात उठाने की उम्र हो और उन्हीं हाथों को फिर कफन में लिपेट दिया जाए तो यकीनन असातिज़ा के लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है। तो अशरफ भाई, ताज़ियत पेश करता हूँ आपको। आप शुक्रिया के बच्चों की तरह थे और एक गम की कैफियत है पूरे गिलगित बल्तिस्तान में। सिर्फ ये छनी गैरुल का, स्कर्दू का नुकसान नहीं है बल्कि पूरे मुल्क का नुकसान है। दो बड़े नाम थे। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया मदरी अंजुम साहब, सदो टीवी का शुक्रिया। और सबसे पहले मैं अलियान गैरुल की तरफ से, छन गैरुल की तरफ से यहाँ तशरीफ़ लाने वाले तमाम मोमिनीन का, तमाम चाहने वालों का, इस अजीम सहने पर आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और गम में शरीक हुए। ये गम हम सब के लिए, पूरे मिल्लत के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। यकीनन इस खला को कोई भी पूरा नहीं कर सकते। एक तालिब इल्म होने की हैसियत से, चूँकि ये मेरे अपने हमसाये में उनको पढ़ाया भी है, इनकी हमने कोशिश की, तरबियत की। शुरू से हम मजलिस में जब नात ख़वानी, मनकबत ख़वानी पढ़ते थे तो हमने कोशिश की इसको प्रोमोट करने की, लेकिन हम बदकिस्मत लोग थे। अल्लाह ताला ने हमसे इस नियामत को जल्दी उठाया। हम सब की दुआ है अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे। आमीन। ये हमारी दुआ है अल्लाह ताला इनके नामुल बदल हमें फिर से दे, अहले बैत के मदद सराई करने का दोबारा हमें मौका दे दे। तो ये सानिया इस ख़ानदान के लिए, पूरा स्कर्दू के लिए, बल्तिस्तान के लिए बहुत बड़ी नुकसान है। ज़रूर इसके पीछे कोई, मतलब अगर कोई है, कोई ऐसी निशानी है, कोई ऐसे है तो यकीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या गवर्नमेंट ऑफ GB को, सिंध को चाहिए कि देखना चाहिए कि किस लिए हादसा पेश है। अचानक चारों जो हमारे शोधा हैं, इसमें पूरा इंटरनेशनल लेवल के जो स्टार्स थे, अली काज़िम इनका भाई हो गया, जान अरशा हो गया, ज़ैन भाई हो गया, बिल्कुल बड़े नाम पूरा थे, हम सब बड़े के लिए नुकसान है। इस खला को कोई पूरा नहीं कर सकता। हमारी दुआ है अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। एक दफ़ा मैं तमाम मीडिया के थ्रू बल्तिस्तान के, हमारे गैर की तरफ से तमाम बल्तिस्तान के, स्कर्दू के, आपकी टीम का, वो यहाँ जो तशरीफ़ लाए, इनकी इस्तकबाल की तशरीफ़ लाए, आपको सबका शुक्रिया। इंशाअल्लाह हम हमारी तरफ से कोशिश करेंगे इस ख़ानदान के लिए जो भी सपोर्ट हो गया, हमारी उम्मीद है आप सब भी ताउन करेंगे इस गमज़दा वालिदैन के लिए। हमारी दुआ अल्लाह ताला इनके लिए ये सब्र झेलने का सब्र तहम्मुल अदा करे। आमीन, तौफीक। आमीन। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। यकीनन एक मुश्किल वक्त है, और जिस तरह मैंने पहले कहा कि बाज़ औक़ात अल्फाज बेमाने लगते हैं और अल्फाज होते भी नहीं हैं। आज कैफियत ऐसी है कि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। आज मेरे जज्बात नाकाबिल बयां हैं, और चूँकि
یہ سانحہ ہو چکا ہے, یہ حادثہ ہو چکا ہے, اور چنانچہ ہم سب کو کربلا کی طرف دیکھنا ہے. اور کربلا والوں نے جس طرح صبر اور شکر کا مظاہرہ کیا, نوجوان بیٹے کی میت پر جب امام علی مقام آئے تب ان کی آنکھیں بھی تقریباً انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. آج ایک باپ پھر سے اپنے جواں سال بیٹے کا جنازہ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو یہ دن نہ دکھائے, لیکن مشکل وقت آتا ہے انسان کی زندگی پر, اور ادھر اصل انسان اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے امتحان بھی لیتا ہے. اور جس طرح سر اشرف نے بات کی, ایک سانحہ ہوا, ایک حادثہ ہوا, یقیناً تحقیقات ہونی چاہیے کہ حادثہ کیسے ہوا, اس میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے. پولیس کو اپنے انویسٹیگیشن کا دائرہ بڑھانا چاہیے. لواحقین یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ FIR لانچ کی جائے. یقیناً جو فارچونر گاڑی میں جو لوگ سوار تھے ان کے نام بھی آ چکے ہیں, اور جو KTN کے رپورٹر ہیں انہوں نے نام بھی پرووائڈ کر دیے ہیں لواحقین کو, جو لوگ اس فارچونر میں موجود تھے, جس میں سے 2 افراد پولیس کے پاس موجود ہیں. لیکن اس حوالے سے بھی لواحقین کو بڑے خدشات ہیں کہ انہیں حوالات میں رکھنے کے بجائے انہیں پروٹوکول میں رکھا گیا ہے. آپ کسی کو سڑک پر دن دہاڑے ٹکر مار کر مارتے ہیں اور آپ حوالات میں ہونے کے بجائے آپ پروٹوکول میں ہوتے ہیں, یقیناً سوالات ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو 4 افراد ہیں ان کے حوالے سے بھی لواحقین سوال کر رہے ہیں کہ یہ 4 افراد کہاں گئے. اور اس وقت سکردو میں چونکہ انتظار ہو رہا ہے جنازوں کا, اور یہاں سے جنازوں کو روانہ بھی کیا جا چکا ہے سر, کیا جا چکا ہے. تو جو اعلامیہ سکردو سے انجمن دستہ حسینیہ گیول کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے, اس اعلامیے کے مطابق جلوس کے روٹس کی تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں. ایئرپورٹ سے مرکزی جامع مسجد شہداء کو ایئرپورٹ سے مرکزی جامع مسجد سکردو لے جایا جائے گا, جہاں نماز جنازہ ادا کی جائے گی. اور اس کے بعد مرکزی جامع مسجد سے تدفین کی جگہ تک کا اگر ہم شیڈول شیئر کریں تو خواجہ علی کاظم شہید اور ندیم خواجہ شہید کا جسد خاکی مرکزی جامع مسجد سے روانہ ہو کر علی چوک, علمدار چوک, بے نظیر چوک, کلیفٹن پل, عبداللہ ہسپتال سے ہوتے ہوئے یلتر ہائی وے کے راستے امام بارگاہ چھنی گیول لے جایا جائے گا, جہاں ان کی تدفین عمل میں لائی جائے گی. اور سید جان علی شاہ شہید کی میت کے متعلق آپ کو بتاتا چلوں کہ سید جان علی شاہ شہید کی میت کو شگر بھیج دیا جائے گا. مرکزی جامع مسجد سکردو میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی. اس کے بعد ان کے جسد خاکی کو شگر روانہ کیا جائے گا. تو تمام احباب سے گزارش کی ہے, ماتمی انجمن دستہ حسینیہ گیول نے کی جانب سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ شہداء کی آخری رسومات میں لازمی شرکت کریں. اور جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے, کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. 3 اور شہداء جو ہیں آج جنت میں چراغاں کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر دے اور شہداء کے درجات کو بلند کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.